میرے رب نے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، جس رب نے اتنی کرم نوازیاں کی مجھ پر، اور جس رب نے اتنا نوازا، اس کے ساتھ بے وفائی کروں، اس کی نافرمانی کروں؟ جو میں کہہ رہی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی اور اس کو پورے مصر میں ذلیل کر دوں گی۔ یا اللہ، جس گناہ کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید میں ہی ڈال دے۔ قید مجھے زیادہ پسند ہے اس برائی کی نسبت جو یہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی، قید میں چلے گئے، کئی سال تک جیل میں رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اسی مصر کا اللہ نے وزیر اعظم بنا دیا۔ تو یہ آیت آپ کے سامنے آ گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب آپ نے اس کے مفہوم کو سمجھ لیا تو اس کے مفہوم کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کے مفہوم کو ذرا دل پہ لیجئے گا اور دل کی اتھا گہرائیوں سے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من۔ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے، کوئی گناہ، کوئی برائی اللہ کے لیے چھوڑ دے، اس لیے کہ گناہ جو ہے نا، انسان کو جب عادت پڑ جاتی ہے، انسان اس کا عادی بن جاتا ہے، انسان کو اس کا نشہ لگ جاتا ہے، وہ اس کی لذت کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو سودی منافع، سودی پروفٹ کی عادت لگ چکی ہے، اس کو نشہ چڑھ چکا ہے، وہ کیسے چھوڑے؟ ایک شخص کو رشوت کی عادت پڑ چکی ہے، وہ کیسے چھوڑے؟ اور ایک شخص جو ہے وہ نظروں کی آوارگی کا عادی بن چکا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کیا، حدیث کے الفاظ، من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے، میرے رب نے منع کی ہے، اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے وہ چیز چھوڑ دیتا ہے، وعدہ سنیے گا، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ رب العزت اس کو اس سے کہیں درجے بہتر چیز سے نواز دیتا ہے، اس سے کہیں درجے بہتر چیز عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب یہ آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور دوسرے نمبر پہ یہ حدیث، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من۔ یہ دونوں دلیلیں جب آپ کے سامنے آ گئیں تو مفہوم پوری طرح آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا کہ آج کے جمعے کا پیغام کیا ہے اور ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی خاطر گناہوں کو چھوڑنا سیکھے، معصیتوں نافرمانیوں کو چھوڑنا سیکھے، ترک کرنا سیکھے رب کے لیے، پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے نوازتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی اس چیز کی عملی تصویر ہے۔ یوسف علیہ السلام جب برائی کی دعوت دی گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا ہے؟ نوجوانی کے ابتدائی مراحل میں، اور دعوت دینے والی بھی وہ ہے جو مصر کی خاتون اول کا درجہ رکھتی ہے، عام خاتون نہیں۔ لیکن اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم بھی تھا، تعلیم بھی تھی، تربیت بھی تھی۔ کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، جس رب نے اتنی کرم نوازیاں کی مجھ پر، اور جس رب نے اتنا نوازا، اس کے ساتھ بے وفائی کروں، اس کی نافرمانی کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی خاتون نے خواتین کی بڑی مجلس میں دھمکی لگائی تھی، اس نے کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، جو میں کہہ رہی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی اور اس کو پورے مصر میں ذلیل کر دوں گی، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ جب یہ دھمکی کے الفاظ سنے تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے، اور یہ دعا کے الفاظ سنیے گا اور اس کو دل پہ لیجئے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کیا ہوتا ہے۔
پھر سمجھ آئے گی کہ من ترک للہ شیئن، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑنا کیا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یا اللہ جس گناہ کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید میں ہی ڈال دے۔ السجن احب الی، قید مجھے زیادہ پسند ہے اس برائی کی نسبت جو یہ مجھے بلایا جا رہا ہے، قید مجھے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور آگے کہتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اے اللہ اگر تو نے ان کی چالوں اور ان کے مکروں سے مجھے نہ بچایا تو ہو سکتا ہے میں بشریت اور اس طرح کی چیزوں کے ہتھے چڑھتے ہوئے میں ان کے طرف مائل ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ نے دعا قبول کی، قید میں چلے گئے، کئی سال تک جیل میں رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اسی مصر کا اللہ نے وزیر اعظم بنا دیا، اس کی حکومت بھی عطا کی۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، غیر ملکی بندہ، حضرت یوسف مصری نہیں تھے، کنان سے آئے ہوئے تھے، شام سے آئے ہوئے تھے، غیر ملک کا بندہ اسی ملک کا وزیر اعظم بن جائے، یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ اعزاز کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کیوں؟ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کچھ چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ پھر اس سے کہیں درجے بہتر چیز سے نوازتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آیت کا وعدہ بھی پورا ہوا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے مخرج بناتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا، جہاں سے اس کی سوچ، یوسف کی سوچ تھی کہ میں مصر کا وزیر اعظم بھی بن جاؤں گا، لیکن اللہ نے عطا کی۔